إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، عافیت لفظ جب بولا جاتا ہے عموماً ذہن جسمانی عافیت کی طرف ہی دوڑتا ہے کہ انسان کا وجود، انسان کا بدن، انسان کا جسم یہ صحیح سلامت رہے، اس کو عافیت ملے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اپنے پروردگار سے اپنے بدن، اپنے اہل، اپنے مال
اور اپنے دین کے لیے، دین کی عافیت کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے بعد اگر کسی انسان کو سب سے عظیم دولت نصیب ہوئی ہے، سب سے عظیم نعمت حاصل ہوئی ہے، تو وہ عافیت ہے۔ اسلام سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے جسے مالک الملک نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس دین اسلام کے سائے تلے رہ کر اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں گے اور اپنے پروردگار سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہیں گے تو تبھی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہوگی۔ ہم چونکہ اس مادیت کے پرفتن دور میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھول چکے کہ جس میں دن کے آغاز سے لے کر اختتام تک کئی مواقع ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھلائی، تعلیم دی کہ تم نے یہ زندگی کا تھوڑا سا حصہ ہے، صبح کا آغاز نیند تک، حقیقت میں تیری یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اسلام کے مطابق گزار۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اموت موت سے، احیا حیات سے، اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ حالانکہ ہم تو سونے لگتے ہیں، پڑھنا تو یہ چاہیے اللہم بسمک انوم، اللہ تیرے نام کے ساتھ سونے لگا ہوں، وبک استیقظ، اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں صبح اٹھوں گا۔ یہ نہیں پڑھتے ہم نیند سے بیدار ہوں گا، بلکہ یہ پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ مرنے لگا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب ہم الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب تیری زندگی ختم ہو رہی ہے، حساب کر، محاسبہ کر، جائزہ لے کہ یہ جو صبح سے لے کر شام تک تیری زندگی تھی، اس کے اندر کیا کھویا کیا پایا، تو نے اپنے رب سے کیا مانگا کیا چھوڑا، تو نے اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کا شکر ادا کیا اور کس نعمت پر شکر ادا نہیں کیا۔ پھر اس کی مزید تاکید ہوتی ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ عموماً جو دعائیں یاد ہیں نا میں وہی پہلے بیان کر رہا ہوں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریفیں شکر ہے اس مالک کا جس نے کیا کیا ہے، مجھے زندہ کیا ہے۔ زندہ تو تم پہلے ہی تھے بھائی، بستر پہ کروٹ خود ہی بدل رہے تھے نا، کسی نے تو نہیں بدلی، تم تو زندہ تھے، سانس تمہاری چل رہی تھی، لیکن تجھے یہ احساس دلایا، ہوش کر، کہیں جاگ کر بھی خواب غفلت میں سارا ٹائم نہ گزار دینا۔ شکر کر اس مالک کا جس نے تجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ گویا صبح کے آغاز سے لے کر شام تک، سونے تک تیری یہ زندگی کا تھوڑا حصہ ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون
رب العالمین نے کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو میدان معاشر میں پوچھنا ہے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال زمین میں رہ کر آئے ہو۔ ان میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے یہ زندگی بسر کی ہوگی 1000 سال، 1050 سال۔ نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 1050 سال۔ اب اندازہ کریں کہ پہلے لوگوں کی کتنی عمریں تھی۔ ہماری تو 60 سے اوپر جاتی نہیں الا ماشاء اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، وَقَلَّ مَا يَجُوزُ، بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے ٹپیں گے، گزریں گے آگے۔ سب کو جب پوچھا ہے تو ایک ہی جواب ہے، نیک کا بھی، بد کا بھی، بڑے کا بھی، چھوٹے کا بھی، سب کا ایک جواب، لبثنا یومن او بعد یوم۔ کیا سمجھ آئی بات؟ زندگی صرف ایک دن ہے۔ اللہ رب العالمین تعجب سے اِن لبثتم الا قلیلا، وہ اللہ کے بندو اتنا تھوڑا ٹائم، ایک دن یا دن کا تھوڑا حصہ گزار کے آئے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جان لیتے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ پھر آگے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تمہیں اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں اپنے رب سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں کیا یہ یقین ہو گیا تھا کہ تم نے ہماری طرف واپس پلٹ کر نہیں آنا؟ نہیں، صبح ہوتے ہی الحمدللہ الذی احیانا جہاں پڑھتے ہو، ایک دوسری دعا بھی یاد کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص بیدار ہو، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی، دن کا آغاز اپنے رب سے عافیت کا سوال۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ عافیت عظیم نعمت ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جس چیز کا اپنے رب سے سوال کر اور جس پر اپنے رب کا شکر ادا کر، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، کیونکہ سب سے پہلے تجھے اپنے جسم کی چاہیے صحت، عافیت۔ تجھے دین کی تو فکر ہی نہیں نا، الا ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے دنیا کے فتنوں سے، اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ میرے محترم بھائیو، بہت مشکل ہو چکی ہے اس دور میں اپنا وقت دین کے مطابق گزارنا۔ کیا دعا کر، کس بات پر شکر ادا کر؟ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور اس نے میری روح میرے اوپر واپس لٹائی ہے اور مجھے اپنے ذکر کی کیا کی ہے؟ توفیق دی ہے کہ میں نے اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ ایک آدمی امریکہ سے سفر کر کے اپنے ملک وطن آتا ہے، چھٹی تو لمبی ہے لیکن پیچھے سے کال آ جاتی ہے۔ چند دن کے بعد ہی جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو پھر اس نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ واپس بلایا جاتا ہے، جلدی آ جاؤ، کہتا ہے ابھی تو آیا ہوں، نہیں بہت ضروری ہے، جلدی آ جاؤ۔ پھر واپس پلٹتا ہے، پہنچتا ہے، رات اتنا لمبا سفر کر کے رات اپنے بیڈ پہ لیٹتا ہے، صبح اٹھنے کی ہمت و طاقت نہیں ہے، وجود سارے کا سارا مفلوج ہو چکا، حرکت نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ فالج کا ایسا اٹیک کہ جسم کا کوئی حصہ بھی حرکت نہیں کر رہا۔ ایک دن گزر، پیچھے والے فون کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ فون پکڑ کے سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے رب سے اس نعمت کا ہمیشہ سوال کرتے رہا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ صبح اٹھا، اس نے یہ دعا پڑھی۔ اب آگے چلیے، اس کے بعد فوراً بعد ہمیں کس چیز کی حاجت ہوتی ہے؟ واش روم کی، جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے،
دعا پڑھ کے جایا کرو. آج گھروں کی لڑائیاں، آج چڑچڑاپن، غصے کی انتہا، ہر وقت اپنے آپ سے لڑائی اور جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ طوفان کھڑا کر دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ دعائیں چھوڑ دیں جن دعاؤں کی وجہ سے رب العالمین نے ہمیں ہمارے ازلی دشمن سے بچایا ہوا تھا. واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جی باہر نکلتے ہیں، عموماً دعا کیا پڑھتے ہیں؟ آفت عثمان صاحب صرف دعا کیا پڑھتے ہیں؟ عموماً دعا پڑھتے ہیں غفرانہ کا. یہی دعا سب کو آتی ہے، جن کو نہیں آتی وہ بھی یاد کر لو، یہ بھی کافی ہے. لیکن میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خلیفہ ہارون الرشید اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اپنے غلام کو کہتا ہے پانی کا گلاس لاؤ. وہ پانی کا گلاس لے کر آیا، پیاس لگی ہے. پاس ہی ایک اللہ والا علماء کا بڑا قدردان تھا، ہر وقت اس کی مجلس میں علماء کی برمار ہوتی تھی، بیٹھے ہوتے تھے، حدیث کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی رہتی تھی. ایک بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت امیر المومنین ٹھہر جائیے، پانی نہ پیجیے. جی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں امیر المومنین اگر یہ گلاس ایک پانی کا آپ کو میسر نہ آتا تو آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے؟ یہ گلاس پانی کا حاصل کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پیاس لگی ہے. کہتا ہے آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت ختم خرچ کر کے اگر مجھے یہ پانی کا گلاس حاصل کرنا پڑتا میں ضرور کرتا کیونکہ مجھے پیاس لگی. کہتے پی لو. پانی کا گلاس پی لیا. جب پانی پی کر فارغ ہوئے تو بعد میں وہ بزرگ فرمانے لگے امیر المومنین اچھا یہ بتاؤ اب یہ پانی آپ کے جسم کے اندر چلا گیا ہے، اگر یہ باہر نہ نکلے تو آپ کتنا پیسہ خرچ کریں گے؟ کہنے لگے آدھی سلطنت. کہنے لگے ایک گلاس کی قیمت پوری سلطنت. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ رب العالمین نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی؟ کبھی سوچا ہم نے یار اپنے وجود پر ہی نظر دوڑا لے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی تیرے اوپر جن کو تو استعمال کرتا ہے. کبھی شکر ادا کیا؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھلائی ہے کہ جب تم واش روم سے باہر نکلو تو کیا دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. اللہ اکبر. شکر ہے اس مالک کا جس کا پیشاب بند ہو جائے نا تکلیف اس کو ہوتی ہے، پوچھو اس سے کیا حالت ہوتی ہے. جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا حالت اور کیفیت ہوتی ہے اس آدمی کی. یہ باہر نکلا فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری اس تکلیف کو، یہ انسان کی کڈنیاں انسان کے گردوں کو تباہ و برباد کر دیں اگر پیشاب باہر نہ نکلے تو. کتنی بیماریاں انسان ان سے محفوظ ہو جاتا ہے جب انسان نارمل طریقے سے پیشاب کر دیتا. کیوں؟ وہ جسم کے اندر جو پانی ہے وہ پانی نہیں رہا، وہ تو تیزاب بن چکا. جس حصے پر اس کا اثر ہوا وہی تباہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا شکر ادا. الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى. اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری اس تکلیف کو دور کیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی. یہ دو نعمتیں، انسان کے جسم کی عافیت اور صحت، اور انسان کے پاس جو ٹائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نعمتان مغبونان فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثریت لوگ جو ہیں وہ نقصان اور خسارے میں ہیں، ایک صحت اور ایک فارغ ٹائم. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ یہ
عافیت صرف جسم کے لیے ضروری نہیں، آپ کے دین کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس دین کے اندر خرابی اور فتنہ پیدا ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو اور اپنے رب سے عافیت کا سوال کرتے رہو، کیونکہ جب فتنے آتے ہیں تو وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان صبح کے ٹائم مومن ہوتا ہے اور شام کو کافر ہو چکا ہوتا ہے، شام کو مومن ہوتا ہے تو صبح کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا قلیل، انسان تو فتنہ کے دور میں اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے ٹگوں کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ بسا اوقات فتنہ مال میں آ جاتا ہے، انسان اس وجہ سے بسا اوقات جسم میں آ جاتا ہے، بسا اوقات مال میں آ جاتا ہے، بسا اوقات انسان کے اہل میں آ جاتا ہے، اور انسان دنیا کے چند ٹگوں کے بدلے اس کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے اپنا دین ہی بیچ دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، حقیقت ہے۔ 2006 کی بات ہے، مسجد الغانم میں ڈیوٹی تھی، وہاں کے امام اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فوت ہو گئے ہیں، شیخ رزق موسیٰ مصری تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے مصر کے اندر 300 بندوں نے اسلام چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال و دولت، غربت، فقر اور مشینری، عیسائیت انہوں نے مال و دولت کا چکمہ دیا۔ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ثابت ہوئی، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یہ مال و دولت کا، یہ انسان کے حال اور احوال کا ایسا فتنہ ان پر آیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے رب سے عافیت کا سوال کرتے ہوئے اپنے دین پر مضبوط رہتے، دنیا کے چند ٹگوں کے بدلے اپنا دین ہی بیچ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا جہاں آج میں کھڑا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے، اتنے الفاظ کہہ کر وبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ، بہت روئے، اور ساتھ فرماتے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ فإن الناس لم يعطوا بعد اليقین شيئا خيرا من العافیہ، اسلام کے بعد، ایمان کے بعد سب سے خیر اور سب سے بہتر چیز لوگوں کو جو ملی ہے وہ عافیت اور معافی ہے، عافیت ہے۔ وعلیکم، اور پھر اس عافیت کو مضبوط رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا، وعلیکم بالصدق، سچائی کو پکڑو، جھوٹ مت بولو، فإنہ فی الجنہ، سچائی جنت تک پہنچ جائے گی، وإیاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، فإنہ مع الفجور، جھوٹ جو ہے وہ گناہ کے ساتھ ہے، وہما فی النار، جھوٹ بھی اور گناہ بھی یہ دونوں چیزیں جہنم میں ہوں گی، ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا اخوانا كما امركم اللہ، اور ان تمام اسباب سے منع کر دیا، بچنے کا حکم دے دیا کہ جو انسان سے عافیت اور معافی کو چھین دیتے ہیں۔ اب میں قطع تنقید نہ کرنا، قطع رحمی نہ کرنا، بغض نہ رکھنا، حسد نہ کرنا، پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، اور اللہ رب العالمین نے جیسے حکم دیا ہے ویسے آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرنا، پھر عافیت۔ کیوں؟ جب بھائی بھائی ہوں گے تو پھر ایک ڈولنے لگے گا دوسرا تھام دے گا، اور میرے بھائی اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، فرمان یہ ہے، اس لیے ہم دین کے مطابق چلیں گے، دین کے خلاف نہیں چلیں گے۔ تو جب ہم قطع رحمی کریں گے تو اگر رشتہ داروں میں کوئی نیک ہوا تو ہمیں سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے دبا ہو، جہاں جاتے جاؤ، تم نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ حسد کرو گے تمہارے اندر نفرت پیدا ہوگی، بغض کرو گے تمہارے اندر نفرت پیدا ہوگی، تم غیبت کرو گے تمہارے اندر نفرت پیدا ہوگی،
جب نفرت ہوگی تو آپس میں ملے گے کیسے گے؟ تمہیں عافیت اور معافی کیسے ملے گی؟ ان بیماریوں سے بچو۔ عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز بتائیے میں اپنے رب سے اس کا سوال کروں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ، چچا جان اللہ سے عافیت کا سوال کیا کریں۔ فبکست ایاما ثم جئت، کہتے ہیں میں چند دن ٹھہرا پھر میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ، فقال لی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے عباس، کہتے ہیں چند دن کے بعد میں نے پھر جا کر وہی سوال کیا کہ مجھے کوئی بات بتائیے، کوئی چیز بتائیے میں اللہ سے اس کا سوال کروں۔ اب میں رسول اللہ کے چچا جان عباس بن عبد المطلب سنو، اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ نہ تو آپ دنیا میں اللہ کے عذاب برداشت کر سکتے ہو، نہ آخرت میں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ جب گئے تو دیکھا فقد جہد حتی صار مثل الفرخ، بہت بیماری کی وجہ سے لاغر ہو چکے تھے، جس طرح چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا ویسے ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا اما کنت تدعو اما کنت تسأل ربک العافیہ، وہ کہ تو نے اپنے رب سے عافیت کا سوال نہیں کیا تھا؟ کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگے اقول اللہم ما کنت معاقبی بھی فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے نا دنیا میں دے دے۔ میں نے اپنے رب سے یہ کہا تھا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، عجیب بات ہے، انک لا تطیقہ او لا تستطیعہ، تم کیسے اللہ کے عذاب کی اور اللہ کی سزاؤں کی طاقت رکھ سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنت تقول، تو نے یہ کیوں نہ اپنے رب سے دعا کی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے اور عذاب جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ دعا کیا کر، تو نے یہ دعا کرنی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے لیے بد دعا نہ کیا کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کیا۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ادنا تو چنگا میں ماری جانا، غلط ہے۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالا کر، بس اوقات کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اسی وقت موت آ سکتی ہے۔ اپنے رب سے عافیت کا سوال کیا کرو، اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ جو بیمار ہے، جس کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہنسا نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور ہماری زبان میں تو حیران ہوں ہم کیسے مسلمان ہیں، نہ کسی بڑے کو چھوڑتے ہیں نہ کسی چھوٹے کو چھوڑتے ہیں، ہماری زبان جب چلنے لگتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ بیمار کا پتہ لینے کے لیے جاؤ تب بھی اس کے لیے خیر خائی کے الفاظ، لا باس طہور انشاءاللہ، بھائی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اس کو حوصلہ دو، اس کے لیے شفا کی دعا کرو۔ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، اسے کیتی دا پھڑیا ہی، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے پکڑا گیا، اور ندان تجھے پتہ ہی نہیں کہ تجھے کیا معلوم کہ رب العالمین اس کے ساتھ کتنی محبت کر رہے ہیں، وہ کیسے بھی ہے، اس کے معاملے اس کے اعمال اللہ کے ساتھ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بیمار ہوتا ہے، ما من مسلم یصیبہ وصب ونصب وہم وغم حتی الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بہ الخطایا، تم سمجھتے ہو وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے، کسی مسلمان کو
کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی غم، حتیٰ کہ کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بس اوقات اللہ اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں۔ تیرے سامنے کوئی بندہ بازو ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اس کا، اللہ محفوظ فرمائے سب کو، اس کو کوئی اور بیماری ہے، اس کا دماغ مفلوج ہو گیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، تم نے دیکھا، دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے کی بجائے فوراً اپنے رب سے دعا کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بیماری سے بچا کے رکھا اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت زیادہ مخلوق پر فضیلت بخشی۔ چند دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی وہ ایک خیمے میں اکیلا ہی، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، آنکھوں سے بینا ہے۔ سعودیہ کے ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں میں سفر پہ نکلا ہوا تھا صحرا میں تو میں گم ہو گیا، مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا، خیمہ نظر آیا، میں اس کے اندر گیا، پہنچا، وہاں جا کے دیکھا تو وہ آدمی نبینا اور ہاتھ دونوں کٹے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ بول رہا ہے۔ میں اس کے پاس جا کے سننے کی کوشش کی یہ کیا کہتا ہے، تو وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنی بہت مخلوق پر فضیلت بخشی۔ اور جب میرے قدموں کی آہٹ اس نے سنی تو کہتا ہے کون ہے کون ہے؟ میں نے کہا میں ایسے راستہ بھول گیا تھا، تو میں نے کہا چلو کوئی خیمے کے اندر ہوگا تو اس سے اپنا راستہ معلوم کروں گا۔ وہ کہتے راستہ تجھے تب بتاؤں گا میرا کام کرو گے۔ اس نے کہا آپ کا کام میں کروں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم الفاظ بار بار پڑھ رہے تھے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تیرے ہاتھ بھی نہیں، تیری بینائی بھی کونی، آنکھیں بھی کونی، نبینا ہو۔ کہنے لگا بات سن، کیا میرے رب نے میری عقل سلامت نہیں رکھی؟ کیا میرے رب نے میری زبان صحیح نہیں رکھی؟ کیا میرے رب نے میرا دل صحیح نہیں رکھا؟ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہم انسان ہیں کہ ہم جانور ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ان کو پہچان ہی نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون، ان کی عقل ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ اٹھ کے چل نہیں سکتے، میرے تو پاؤں بھی ٹھیک ہے میں چل بھی سکتا ہوں۔ اگر کسی ایسے انسان کو دیکھو تو فوراً اپنے رب کا شکر ادا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اس کے لیے جاتے تو آپ وہاں بھی جا کر یہی دعا کرتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اور مومن اور مسلمانوں کے گھر والوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، تم ہم سے پہلے آگے ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ، ہم تمہارے لیے بھی اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے کس بات کا سوال کرتے ہیں؟ عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تم چلے گئے ہو تب بھی تمہارے لیے قبر کے اندر آخرت کے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے؟ عافیت والا معاملہ کرے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر بھی اللہ اکبر آخری بات وطر کی دعا پڑھتے ہیں، اور آپ نے یہ دعا اپنے بڑے ہی پیارے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی۔ فرمایا حسن جب تم وطر پڑھو تو وطر کی رکعت میں تم نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دیا مجھے بھی ان میں شامل کر لے، جن لوگوں کو تو نے عافیت بخشی ہے عافیت کے ساتھ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت، مال اور اہل اور ہر اعتبار سے عافیت کا سوال کرنے کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من دعوت يدعو بها العبد، بندہ جو بھی دعا کرتا ہے ان میں سب سے افضل دعا جو کرتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہے اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے عافیت کا، معافی کا دنیا اور آخرت میں سوال کرتا ہوں. کثرت چھوٹی سی دعا، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں خود آپ خاص کر یہ کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی ان میں یہ تھا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زائل ہونے سے، جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں نا اس کسی بھی نعمت کے ختم ہونے اور زائل ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وتحول عافیتک، جو تو نے مجھے عافیت بخشی ہے اس عافیت کے ختم ہونے پھر جانے یعنی بیماری میں چینج ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک تیری پکڑ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ چاہتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اس لیے آپ نے اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں ایک چیز وہ صحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اس میں کچھ کر لو. اور دوسری دعا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. حین یصبح وحین یمسی، صبح کے ٹائم بھی اور شام کے وقت بھی آپ یہ دعائیں لازمی کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہ میں تجھ سے معافی کا، عافیت کا اپنے دین، دنیا، اہل اور مال میں سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ ان تمام چیزوں میں مجھے معاف بھی کر دینا اور مجھے عافیت بھی دینا. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہ میرے پردے کو چھپا کے رکھنا، میرا پردہ ظاہر نہ کرنا کسی کے سامنے، اور میری گھبراہٹ کو ختم کر دینا، امن میں بدل دے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اللہ میری حفاظت فرما آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. ومن فوقی، اوپر سے بھی میری حفاظت فرما. واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک میں اپنے پاؤں کے نیچے سے کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤں. مطلب یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زمین میں دنسایا جاؤں. یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی ہمیشہ کرتے تھے، شام کو بھی ہمیشہ کرتے تھے. ہمیں بھی یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.